اردو زبان ایک مخلوط اور ترقی یافتہ زبان ہے جو دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پیدا ہوئی۔ یہ زبان مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے اور اس کی تخلیق ایک طویل تاریخی عمل کا حصہ ہے۔ اردو کی بنیاد ہندی، کھڑی بولی، برج بھاشا، فارسی، عربی اور مختلف مقامی بولیوں کے امتزاج سے ہوئی، جس کے باعث یہ زبان بر صغیر میں ایک اہم اور خوبصورت زبان بن گئی۔ اس زبان نے مختلف ادوار میں کئی مدارج طے کیے اور ترقی کے مختلف مراحل سے گزری۔ اردو زبان کی تاریخ ایک پیچیدہ مگر دلچسپ سفر پر مبنی ہے، جس کا آغاز مسلمانوں کے بر صغیر میں آنے سے ہوتا ہے۔ دہلی میں مغلیہ سلطنت کے قیام کے بعد فارسی زبان دربار کی زبان بن گئی اور عربی زبان کو اسلامی علوم کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں جیسے کہ ہندی، کھڑی بولی اور برج بھاشا نے بھی اردو کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ ان تمام زبانوں کے بیچ میں ایک نیا زبانی امتزاج پیدا ہوا جو اردو کی شکل میں سامنے آیا۔ اردو زبان کی تخلیق کے ابتدا 12ویں صدی کے دوران ہوئی، جب مسلمان حکمرانوں کا بر صغیر میں آنا شروع ہوا۔ ان حکمرانوں کی زبان فارسی تھی اور انہوں نے مقامی زبانوں میں اپنے اثرات چھوڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی، ترکی کی زبانوں کے اثرات بھی اردو کی تشکیل میں شامل ہوئے۔ اس دور کی مقامی زبانیں خاص طور پر کھڑی بولی اور برج بھاشا فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ و تراکیب سے آمیز ہو کر اردو کی شکل اختیار کر گئی۔ اردو زبان نے مغلیہ دور میں ایک خاص شناخت حاصل کی۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو نے اپنے آپ کو ایک مخصوص درباری زبان کے طور پر متعارف کرایا، جس میں فارسی، عربی اور مقامی زبانوں کا امتزاج تھا۔ اس دور کے مشہور شعراء اور ادبا جیسے کہ مرزا غالب، علامہ اقبال اور دیگر نے اردو کو نہ صرف ادب اور شاعری میں بلکہ دیگر علمی میدانوں میں بھی اہمیت دی۔ اردو زبان نے 18ویں اور 19ویں صدی میں اپنی اہمیت میں اضافہ کیا۔ اس دور میں اردو نے سائنسی، فلسفیانہ اور ادبی میدانوں میں بھی ترقی کی۔ سر سید احمد خان اور دیگر مصلحین نے اردو کو تعلیم کا ذریعہ بنایا اور اسے جدید علم و فنون کے لیے استعمال کیا۔ اردو زبان کا ارتقاء مختلف زبانوں کے اثرات سے ہوا۔ فارسی کا اثر نہ صرف زبان کے الفاظ اور اصطلاحات پر تھا بلکہ اس نے اردو کے ادب، شاعری اور ثقافت پر بھی گہرا اثر دیا۔ عربی اور ترکی کے اثرات بھی اردو کے لغات اور ادب میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ اردو کی تخلیق میں ہندوستان کی مقامی زبانوں کا اہم کردار ہے۔ ہندی اور کھڑی بولی کی زبانوں میں بھی اردو کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں ایک مکمل اور خود مختار زبان کی شکل اختیار کر گئی۔ تقسیم ہند کے بعد اردو زبان کا مستقبل ایک اہم موضوع بن گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنایا گیا اور ہندوستان میں بھی اردو اپنی اہمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اردو نے نہ صرف ادب بلکہ سوشل میڈیا اور دیگر شعبوں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ اردو زبان کی ترقی میں کئی اہم شعراء اور ادبا کا اہم کردار ہے، جنہوں نے اپنی شاعری اور ادب کے ذریعے اردو کو ایک عالمی زبان بنانے میں مدد کی۔ ان میں مرزا غالب، علامہ اقبال، فیض احمد فراز اور بہت سے مشہور شعراء شامل ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف ادوار کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اردو زبان کی ابتدا میں اس پر مختلف زبانوں کا اثر تھا اور اس کے بعد مختلف ادوار میں اردو نے اپنی شناخت بنائی۔ اس کی ابتدا، ارتقاء اور ترقی کا عمل مختلف سیاسی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ایک کتاب اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ میں اردو زبان کی ابتدا پر دیگر زبانوں کے اثرات اور اردو کے مختلف ادوار میں ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہندوستانی زبانوں کی گروہ بندی اور ان کے عہد با عہد ارتقاء کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جس سے اردو زبان کی تاریخی ترقی واضح ہوتی ہے۔ اردو زبان ایک مخلوط ترقی یافتہ زبان ہے جو مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے امتزاج سے وجود میں آئی ہے۔ اس زبان کی تخلیق، ارتقاء اور ترقی کا عمل ایک طویل اور پیچیدہ سفر ہے جو مختلف ادوار میں مختلف اثرات سے متاثر رہا ہے۔ اردو زبان نہ صرف ایک اہم زبان ہے بلکہ اس کا ادب اور ثقافت بھی دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ اور ارتقاء کو سمجھنا نہ صرف زبان کے مطالعے کے لیے اہم ہے بلکہ یہ بر صغیر کی تاریخی اور ثقافتی تفہیم میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔